کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیب نساء زیبی آپ کے سامنے اوشین نیوز پر موجود ہوں۔ پر میں جس موضوع پر گفتگو کر رہی ہوں وہ موضوع ہے ہمارا ارشادات، مین موضوع ہمارا ہے ارشادات نبوی یا احادیث نبوی کی روشنی میں ہم اپنے کردار کی کس طرح سے اصلاح کر سکتے ہیں اپنے کردار کی، اور کس طرح اپنے کردار میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو جو ذیلی موضوعات ہیں وہ ہماری تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے غصہ ضبط کرنا۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے، اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ یعنی عظیم لوگ وہی ہیں جو اپنے غصے کو روک لیتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف احادیث میں جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں، اور بہت سی ان کی احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ دو گھونٹ ہیں، ایک تو غصے کا گھونٹ جسے بردباری کے ذریعے رد کر دے، اور دوسرا مصیبت کا گھونٹ جسے صبر کے ذریعے برداشت کر لے۔ کہ انتہائی دل میں اتر جانے والی یہ حدیث ہے۔ اللہ کی راہ میں سب سے پسندیدہ دو گھونٹ ہیں، ایک تو غصے کا گھونٹ ہے جسے بردباری کے ذریعے رد کر دیا جائے، اور دوسرا مصیبت کا گھونٹ ہے جسے صبر کے ذریعے برداشت کر لیا جائے۔ پھر ایک اور جگہ کہا گیا، اجر کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گھونٹ جسے ایک انسان پیتا ہے وہ ہے غصے کا گھونٹ۔ سب سے عظیم گھونٹ یہ ہے، یعنی ہم دنیا بھر کی جتنی بھی نعمتیں جو ہیں وہ ہم اپنے وجود میں اتار لیں، اور کتنے ہی لوازمات سے ہم اپنے بدن کو اور بھوک کو اور خواہشات کو سیر کر لیں، لیکن جو سب سے اہم چیز بتائی ہے وہ ہے غصہ۔ اگر آپ نے غصے کا گھونٹ پی لیا ہنسی خوشی اور ضبط کر لیا تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم تر ہے یہ بات، اور اس کا اجر بھی سب سے ہی بڑا ہے انسان کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتے ہوئے اسے ضبط کرے تو خداوند عالم اسے اختیار دے گا کہ حور العین میں سے جس کسی کو چاہے لے لے۔ یعنی جو شخص بھی اپنے غصے کو، یعنی آپ کے اندر یہ استطاعت ہے، آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ یا تو آپ کیا کوئی ملازم ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو جھڑک سکتے ہو، وہ آپ کی جھڑکی برداشت کر لے گا کیونکہ آپ کا ملازم ہے، آپ کا نوکر ہے، وہ آپ کا کوئی شاگرد ہے، اسے آپ پڑھا رہے ہو، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی سے کرو، اس کے بعد غصے کا اظہار کرو، وہ برداشت کر لے گا، مجبور ہے کیونکہ وہ آپ کا شاگرد ہے۔ آپ سے کوئی کمزور آدمی ہے، آپ طاقتور ہو، آپ اس پہ غصہ کرو گے، وہ برداشت کر لے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرو گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی امیر آدمی ہے وہ کسی غریب کو جھڑک دے گا، برا بھلا کہے گا اور غصہ کا اظہار کرے گا تو وہ برداشت کر لے گا، اسے پتہ ہے یہ امیر آدمی ہے، یہ اپنے آپ کو بچا لے گا، میں غریب بیچارہ مارا جاؤں گا۔ تو کہا گیا ہے وہ شخص جس کے پاس یہ سارے اختیارات موجود ہوں، یعنی وہ امیر بھی ہو، دولت بھی اس کے پاس ہو، وہ حاکم بھی ہو، وہ مالک بھی ہو، مختار بھی ہو، دنیا کی نعمتیں بھی اس کے پاس ہوں، ان سب کے باوجود وہ اپنے سے کمزور پر، اپنے سے کم پر، جس پر وہ ظلم کرنے کا اختیار بھی رکھ سکتا ہے، جس پہ ظلم کرنے کی ہمت اس کے اندر ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اس کے باوجود اس قدرت کو، جو اس کے غصہ نافذ کرنے کی جو اس پہ قدرت اس پر ہے، اس کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر ضبط کر لے اور غصہ نہ کرے، اور اس غصے کو تھوک دے، اس غصے کو درگزر کر دے، اور اس کی بڑی سی بڑی غلطی کو درگزر کر دے، تو خداوند عالم اس کے لیے آخرت میں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائی کا راستہ ہی چنتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ہزارہ نعمتوں کا جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے۔ جو شخص غصے کو ضبط کرے، جبکہ اگر چاہتا تو اس کو نافذ بھی کر سکتا تھا، تو خداوند عالم اس کے دل کو امن و امان سے بھر دے گا۔ بے شک جو شخص غصے کو ضبط کرے، ایک تو دیکھیں نا برابری والی بات ہے کہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے ٹھیک ہے دونوں دوست تھے، غصہ آیا، دونوں ایک نے ایک کو برا کہا، ایک نے ایک کو برا کہا، دونوں نے ایک دوسرے کو برا کہہ دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، دوسرے نے بھی اس کو گالم گلوچ ہوگی، دوسرا بھی اس کو یا دل میں رکھ کر بیٹھ جائے گا، تو وہاں سے دشمنی کا آغاز ہو جائے گا، نفرت کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص غصے کو ضبط کر لے
جبکہ اگر وہ چاہتا تو اس کو نافذ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر طاقت تھی، اللہ نے اس کو قدرت دی تھی کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ لیکن اگر اس نے اس وقت اپنے اوپر قابو کر لیا تو خداوند عالم اس کے دل کو امن و امان سے بھر دے گا۔ اس کے دل میں کیا ہوگا؟ بے شک یقیناً امن و امانی سے وہ شخص کا دل بھر جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی، غصہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگی۔ اور جب آپ کے دل میں غصہ، نفرت، حسد اور یہ سب چیزیں جنم لے لیتی ہیں تو آپ کی زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور آپ رات دن جو ہے وہ غصہ کرنے کے باوجود بھی آپ جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ کانٹوں پر بسر کرتے ہیں، شولوں پر بسر کرتے ہیں، آپ کو نہ امن ملتا ہے نہ سکون ملتا ہے۔ تو یہ سکون اور امن آپ کا دل اسی وقت اللہ تعالیٰ بھرتا ہے جب آپ جو ہے اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور طاقت رکھنے کے باوجود کسی پر غصہ نہیں کرتے۔ جو گھونٹ اللہ کے نزدیک اجر کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، غصے کا وہ گھونٹ ہے جسے ایک شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر پی لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پیارا اور اجر دینے والا گھونٹ ہے وہ کیا ہے؟ غصہ۔ یعنی غصے کو اگر کوئی شخص پی لیتا ہے، آپ کا کسی نے آپ نے منہ پہ آ کر تھپڑ مار دیا، کسی نے آپ سے کوئی بدتمیزی کر لی، آپ کی کوئی چیز چرا لی، آپ کو کوئی چیز چھین لی، آپ کی کوئی چیز گندی کر دی، آپ کے بال بگاڑ دیے، آپ کو کپڑوں پر آپ کے انک پھینک دی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا، اسے کچھ بھی نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہ اجر دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس نے اس غصے کو پی لیا اور وہاں سے وہ چل پڑا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر دیا ہے غصہ ضبط کرنے والوں کے لیے۔ بہادر اور طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ یعنی بہادر کسے کہا گیا ہے؟ وہ بہادر اگر دو آمنے سامنے لوگ کھڑے ہیں تو ایک آدمی سے کہ تم تو بزدل ہو، اس نے تمہیں گالی دی ہے تو تم اس کو گالی نہیں دے رہے، بزدل وہ نہیں ہے، بلکہ وہ بزدل ہے جس نے کہ گالی دی ہے، اور جس نے گالی نہیں دی، جو خاموشی سے اپنا راستہ پلٹ گیا، وہاں سے ہٹ گیا، وہ بہادر ہے اللہ کی نظروں میں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ بہادر اور طاقتور اس کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ کی نظروں میں بہادر اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ احادیث ہیں جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے بارے میں بار بار تاکید کی ہے۔ خدا کی محبت اس شخص کے لیے واجب ہے جو غصہ آنے پر بردباری اختیار کرے، یعنی خدا اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص اس کا غصہ آئے اس وقت وہ بردباری کا مظاہرہ کرے، اس وقت فوراً اس غصے کو پی جائے اور محبت کا سلوک کرے اس کے ساتھ، سامنے والے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دیتا ہے۔ جو اپنے غصے کو روکے گا تو خداوند عالم اسے اپنے عذاب کو روکے گا۔ دیکھیے بہت ہی بڑی حدیث ہے۔ ہم تو دن بھر میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنی تکلیف دہ کام کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی چھوٹی موٹی چوریاں بھی کر لیتے ہیں، کتنے چھوٹے موٹے کام بھی غلط کرتے ہیں، کہ کتنی دفعہ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، کتنی دفعہ ماں باپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کتنی دفعہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہی بدتمیزی کر لیتے ہیں۔ دن بھر میں کتنے برے کام کرتے ہیں ہم، یہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، نہ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے آج دن بھر میں کتنے کام غلط کیے ہیں، نہ کبھی ہم لیٹتے وقت ان سارے غلط کاموں کو یاد کرتے ہیں، اور نہ اس کے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دن بھر میں جو بھی کچھ کر رہے ہو، تم نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں، لیکن اگر تم نے غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھ لیا تو خداوند عالم نے تمہارے اوپر عذاب آنے سے تمہیں روک دیا، اپنے عذاب کو بھی روک لیا۔ تم نے اپنے غصے کو روک لیا، اللہ نے اپنے عذاب کو روک لیا۔ تمہاری جو غلطیاں تم سے ہوئی، تمہاری جو خطائیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اس پر نہیں ڈالا، تمہارے پہ عذاب نہیں ڈالا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں اور ہمیں کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں مل رہی ہیں، اور وہ ہمیں کس طرح حضور نے اپنی احادیث کے ذریعے ہماری کردار سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو ضبط کرے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی تھا، جب وہ بردباری کرتا تو خداوند عالم اسے ایک شہید کا اجر عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑا دیکھ لیجیے بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو ضبط کرے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی تھا، جب وہ بردباری کرتا ہے تو خداوند عالم اسے ایک شہید کا اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی جب آپ قادر تھے، قدرت تھی آپ کے پاس کہ آپ اپنا غصہ کر لیں
اور کوئی آپ کو نہ روک سکتا ہے نہ منع کر سکتا ہے، آپ کا اختیار ہے پورا پورا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کے سامنے بہت سارا کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ کسی اور کا ہے، یہ مٹھائی کی دکان پہ وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے میں یہ کھا لوں، لیکن اس کے باوجود اس کو نہ کھائے، نہ ہاتھ لگائے۔ اسی طرح کسی اور کا کھانا رکھا ہوا ہے اور اس کا بہت دل چاہے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں یا دوسرے ہم بڑے ہوتے ہیں، آئس کریم رکھی ہوئی ہے کسی اور کی، دل نے چاہا کہ اٹھا کے کھا لو، لیکن اس وقت ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا کہ نہیں ہم نہیں کھا سکتے، یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم کیسے اسے کھا سکتے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیے ہم کاموں سے باز آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ان سارے چھوٹے چھوٹے کاموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے، جبکہ وہ اس حق رکھتا تھا کہ اس غصے کا اظہار کر دیتا اور کہہ دیتا اس غصے کو کہ تم نے یہ کام غلط کیا، اور اس پر غصہ کر دیتا، اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، لیکن اس سب پر قدرت ہونے کے باوجود اس نے غصہ نہیں کیا اور بردباری کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شہید کا اجر عطا کیا۔ تو دیکھیں یہ ارشادات رسول ہیں، احادیث نبوی ہیں، جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے زندگی کو اپنی بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے کردار میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ بہت معمولی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، دن بھر میں ہم بہت سی خطائیں کرتے ہیں اور وہ ہمیں خطا بھی نہیں لگتی، غلطی بھی نہیں لگتی، اور ہم دوسرے لوگوں کے دل بھی دکھاتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں میں سب سے پہلے ہمارے اپنے قریب کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سے حساب لیتا ہے ہمارے اپنوں کا، بھائی نے بھائی کے ساتھ کیا کیا، بھائی نے بہن کے ساتھ کیا کیا، بہن نے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اولاد نے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ماں باپ نے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دن بھر میں سب سے پہلے ہمارے یہ رشتے آتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے محلے داری کے رشتے آتے ہیں، پھر ہمارے احباب رشتہ داروں کے رشتے آتے ہیں، پھر اسکول آتا ہے، پھر اس کے بعد علاقہ آتا ہے، پھر پورا آپ کا ایک ایریا آ جاتا ہے، پھر گاؤں آتے ہیں، شہر آتے ہیں، شہر آتے ہیں، پھر ملک آ جاتا ہے آپ کا پورا، اسی طرح پھر پوری دنیا آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کا کردار آپ کے گھر سے ہی آپ کی کردار سازی ہو جاتی ہے، آپ اچھے اعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں، تو آپ کا پورے ملک کے اپنے وطن کے ایک اچھے شہری بنتے ہیں۔ اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کے پاس کتنی بھی استطاعت ہو، آپ لیکن غلط کام کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے وہ کام بچپن میں سیکھ لیا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے کردار کی بہتری کے لیے ہمیں جو ہے ان احادیث کی روشنی میں ہم جو ہے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، مثبت طرز عمل اپنا سکتے ہیں زندگی میں۔ اور یہ مثبت طرز عمل ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتا ہے اور دوسری نسل سے تیسری نسل تک جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لوگ مثال دیتے ہیں۔ یہ ایسے سارے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اجنبی بات ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ایسا کر سکتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہم نے دیکھے کہ جن کے جو بہت اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ تو آج میرا موضوع تھا غصہ ضبط کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ میں بھی یہ صلاحیت پیدا کرے، آپ سب لوگوں میں بھی یہ صلاحیت پیدا کرے، اور ہمیں اپنے کردار میں بہتری لانے کے لیے جو ہمیں احادیث ہمارے سامنے ہیں، قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے، اس سے اصلاح کے جو ہمیں مواقع ملتے ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ زیب النساء سے بھی کوئی اجازت دیجیے گا، اور اوشین نیوز پر شیروان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تمام میرے جتنے بھی یہاں پر جو لوگ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں، آپ سب لوگوں کے بھی میں دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جو ایک اچھی بات ہے اسے آگے بڑھانا بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو اگر ایک اچھی بات ہے اگر مجھ تک پہنچی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہی بات آگے تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں، اور اس سے اگر کوئی ایک شخص بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ زیب النساء بھی کو اجازت دیجیے۔